ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی، اور اس کا چوتھا باب ہے، 4th چیپٹر، جو آج ہم شروع کریں گے۔ اور یہ بڑا ہی ضروری چیپٹر ہے، اسپیشلی ان ایونٹس کو سمجھنے کے لیے جو کہ ابھی دنیا میں ہو رہے ہیں یا ہونے کو ہیں۔ سو وی مسٹ pay attention to such things۔ چوتھا اور جو 5واں باب ہے مکاشفہ کی کتاب کا، یہ چھٹے باب کا بلڈ اپ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا سیریل دیکھ رہے ہیں جس کی ایک نئی ایپیسوڈ شروع ہوتی تو پیچھے ایک بلڈ اپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایکچولی ہوا یا ہوگا، اور اس کے آگے پھر یہ ایسے ہوگا۔ تو یہ چوتھا اور 5واں جو باب ہے، یہ چھٹے باب کو لانچ کرنے کے لیے لکھا گیا، یا اس کا کہہ لیں کہ لانچنگ پیڈ ہے، اور جو کچھ اس میں ہم پڑھیں گے وہ پھر آگے اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر آئے گا پوری کتاب پر۔ ہم نے پہلے جو 3 چیپٹرز پڑھے ہیں اس میں ہم نے 7 کلیسیاؤں کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح خداوند کے کلام میں ان کو بار بار وارننگ دی گئی ہے۔ سو خداوند جو ہے وہ ہمیں وارن کرتا ہے، ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سنا کہ خداوند انہی کو تنبیہ کرتا ہے جنہیں آپ نے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں، آمین۔ سو خداوند ان کو وارننگ دیتا ہے، اور پھر وارننگ کا ایک اور بھی مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کے لیے وارننگ دی جا رہی ہے وہ ہو جائے گی۔ مثلا اگر سزا کے لیے وارننگ ہے کہ سزا پائیں گے، جو اس وارننگ کو نہیں سنیں گے تو پھر وہ سزا واقعی وقوع میں آئے گی۔ چوتھے باب میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کی سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ اب بہت سارے جو دوست ہیں ہمارے پینتیکوسٹل جو فرینڈز ہیں، میں خود بھی یعنی کہ کہہ لیں کہ کئی لحاظ سے آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، روح کے بپتسمہ کے والے سے، غیر زبانوں کے والے سے، کہ میں بھی پینتیکوسٹل اس کہہ لیں گروپ میں فٹ ہو جاؤں، لیکن میں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی بھی ڈینومینیشن یا گروپ کے ساتھ جو ہے وہ میں نہ کروں، کیونکہ دیکھیں ایماندار جو ہیں خداوند کے سچے لوگ اور خداوند کے ساتھ سچا پیار کرنے والے ہر ڈینومینیشن میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو 2 نمبر لوگ ہیں جو کہ اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل ان کے دور ہیں، وہ بھی ہر ڈینومینیشن میں پائے جاتے ہیں۔ سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں فلاں ڈینومینیشن سے جڑا ہوں تو میں شاید بہتر ہوں، کیونکہ ہم میں سے وہی بہتر ہے جو مسیح سے جڑا ہوا ہے، آمین۔ سو جو یسوع کے ساتھ چلتا ہے، یسوع کو اپنا بادشاہ مانتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور جو یسوع کے ساتھ نہیں چل رہا، وہ کسی بھی ڈینومینیشن سب سے پرانی سے پرانی میں بھی ہو تو وہ غلط کر رہا ہے۔ سو ایک نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتوں کا دور آنے سے پہلے ایکلیسیا اٹھا لی جائے گی، ریپچر ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں پری ٹریبیولیشن ریپچر، یا مصیبتوں سے پہلے ہوا میں اٹھایا جانا۔ پھر ایک اور جو نظریہ ہے جو کہ بہت پرانا ہے اور ہمیشہ سے چلتا ہے، وہ ہے پوسٹ ٹریبیولیشن ریپچر، یعنی کہ مصیبتوں کے بعد جو ہے ہم ریپچر ہوں گے، ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ یہ جو پری ٹریبیولیشن ریپچر ہے یا مصیبتوں سے پہلے والا جو ہے، یہ صرف 100 سال پرانا نظریہ ہے، اس سے پہلے یہ نہیں وجود میں تھا۔ اس کا آغاز مینلی ہوا جب ولیم اسکوفیلڈ نے اپنی بائبل کا وہ ترجمہ کیا اور اس نے اپنے نوٹس جو ہے وہ شامل کیے۔ ہی واز the first person جنہوں نے یہ بات شروع کی۔ اس کے بعد ولیم برینم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگین وہ ایک ایسا شخص گزرا ہے جنہوں نے تثلیث کا انکار بھی کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو یونیٹیرین پینتیکوسٹلز بھی کہا جاتا ہے، جو کہ جیزس اونلی والے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ باپ بیٹا اور روح القدس کی تثلیث کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تین میں ایک اور ایک میں تین نہیں، بلکہ
یہ صرف خدا ایک زمانے میں باپ کے طور پر ظاہر ہوا تھا، پھر بیٹا بن گیا، پھر وہی رول قدس بن گیا، اب پھر واپس جائے گا، پھر بیٹا بن گیا. سو بیسیکلی یہ اس آیت کو جو ہے وہ اس نظریے کی بیس بنایا جاتا ہے، ون آف دوز بیسز، کہ لکھا ہے کہ میں نے آواز سنی کہ یہاں اوپر آ جا. تو یہ جو ہے بیسیکلی یہ ریپچر ہے، جو ریپچر کے پری ٹربولیشن ریپچر والے جو دوست ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں. حالانکہ آگے جا کر ہم دیکھیں تو بہت سارے مقدسوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں. سو وہ مقدسین کہاں سے آئے جن پر مصیبتیں آ رہی ہیں بعد میں؟ تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یوحنا کو کہا جا رہا ہے کہ تو اوپر آ، ایک بندے کو کہا جا رہا ہے. اور یوحنا جو ہے وہ کلیسیا کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، مسیح کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر لکھا ہے کہ میں فوراً روح میں آ گیا، یعنی کہ یوحنا روح کی حالت میں آسمان پر گیا تھا، وہ بدن کے اندر نہیں تھا گیا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ریپچر ہوگا، جب ہم ہوا میں اٹھائے جائیں گے، تو تسلنیکیوں کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ جو مردے تھے وہ زندہ ہو گئے، اور جو زندہ تھے وہ بدل گئے، اور ان کو جلالی بدن دیا گیا. پہلا کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہے کہ جس طرح زمینی بدن ہے، جس طرح خاکی بدن ہے، اس طرح آسمانی بدن بھی ہیں. اور جس طرح ہم اپنے باپ آدم کی طرح زمینی بدن پر ہوئے، ہمیں جلالی بدن بھی ملے گا. ٹھیک ہے. سو ہم روح کی حالت میں نہیں جائیں گے، ہم بدن کی حالت میں جائیں گے. تیسرا یہاں پر جو ذکر ہے کہ نرسنگے کی سی آواز، یہ نرسنگے کی آواز نہیں ہے، نرسنگے کی سی آواز ہے. کیونکہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں ریپچر ہو جائے گا مصیبتوں سے پہلے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر نرسنگے کا بھی ذکر ہے. اب یہاں پر جو نرسنگے کا ذکر ہے وہ ہے کہ اس کی آواز نرسنگے کی مانند ہے، یعنی کہ لاؤڈ ہے، بلند آواز ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نرسنگا بجایا جا رہا ہے. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلا تسلنیکیوں 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نرسنگے اور مقرر فرشتے کی آواز کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. اور متی 24ویں باب میں بھی لکھا ہے کہ نرسنگے بجائے جائیں گے اور خداوند آئیں گے. اور پھر آگے جا کر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ 7 فرشتے تھے اور ان 7 کو جو ہے وہ نرسنگے دیے بھی گئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہے یہ نرسنگے کی آواز نہیں ہے، نرسنگے کی سی آواز ہے، یعنی کہ بلند آواز سے وہ پکار رہا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھا جائے تو پہلے باب کی اگر 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند کے دن میں روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی. سو اگر ریپچر یہ 4 باب میں ہو رہا ہے تو پہلے بھی وہ روح میں آیا ہے اور نرسنگے کی سی آواز سنی، تو کیا اس میں پہلے بھی ریپچر ہو رہا تھا وہ یوحنا، یا پہلے بھی کلیسیا کو وہ ریپچر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ نہیں، یہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آئیں گی. چونکہ ہمارا ٹاپک ریپچر نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ادھر تک ہی رکھیں گے اور آگے چلیں گے. لکھا ہے کہ میں وہ باتیں تجھے دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. That means کہ from that point onwards وہ جو باتیں پہلے ہو رہی تھیں وہ پچھلی باتیں تھیں. اب جو باتیں شروع ہوں گی ان کا وہ باتیں ہیں جن کا ہونا ضرور ہے. آمین. تو خداوند نے جو ہے وہ یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اب ہوں گی، کیونکہ وہ تھا، ہے اور آنے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب تھا اس نے اس وقت کی بھی باتیں بتائیں جس وقت میں یوحنا وہاں پر موجود تھا، ہے اس وقت کی باتیں بھی بتائیں، اور اب وہ باتیں شروع کرے گا جن کا ہونا ضرور ہے. اب لفظ یہاں پر جس پہ فوکس ہمیں کرنا ہے وہ ہے کہ ضرور ہے، یعنی کہ یہ باتیں ڈیفینیٹلی ہوں گی. ان میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں ہوگی جو کہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ باتیں وہ سب باتیں ہیں جو کہ واقع ہی ہوں گی. اس کے لیے اب ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں، یعنی کہ خداوند کا آنا، ان باتوں کا ہونا ضرور ہے. ہمارے پاس اب 2 باتیں ہیں سامنے جو ہم کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم تیار ہوں یا پھر ہم تیار نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اب ہم جیسے کہیں کہ جیسے اگلے سال جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی، الیکشن کا دن آئے گا. ٹھیک ہے. ابھی یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کل فائنل ہوگا. اب ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں کہ یا تو ہم اس میں دیکھیں، شامل ہوں یا نہ ہوں، یا الیکشن ہوگا اس میں وہ چیز ہو کر ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح خداوند کا کلام بھی یہ کہتا ہے کہ وہ واقعہ جو ہے یسوع مسیح کے آنے کا وہ ہو کر رہے گا، ڈیفینیٹلی ہوگا. جس طرح پہلی آمد ہوئی ہو کر رہے گا، کیونکہ خداوند کے کلام کی یہ پروفیسیز ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے. ٹھیک ہے. اور دونوں صورتوں میں ہم اس کو اسکیپ نہیں کر سکیں گے، ہم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے، ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکیں گے. وہ کیوں؟
کہ اگر ہم ریڈی ہو کے تیار ہوں گے تو ہم بادشاہی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر ہم سزا کے حقدار پائیں گے. ٹھیک ہے، سو دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ریڈی نہیں ہیں تو چلو ہم بچ جائیں گے، کسی طریقے سے چھپ جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم دونوں صورتوں میں ہماری لائف پر ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. لکھا ہے کہ میں فوراً روح میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر کیا رکھا ہے؟ ایک تخت رکھا ہوا ہے اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے. آسمان پر اس نے کیا دیکھا ہے؟ تخت دیکھا ہے. اور اس تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کا ایک تخت ایک اور شخص نے بھی دیکھا تھا. رسولوں کے اعمال میں جائیں گے، بک آف ایکٹس، اعمال کی کتاب، رسولوں کے کرتوے، اور اس کے ہم 7ویں باب میں جائیں گے، 7th چیپٹر ہے، اور اس کی 54th ورس میں جائیں گے. یہ وہ واقعہ ہے جب اسٹیفنس کو شہید کرنے لگے تھے، اور وہ پہلا شخص تھا جو شہید ہوا تھا، اور خدا کے لوگوں میں سے، یعنی کہ مرنے والوں میں سے پہلا تھا. یعنی مسیح کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، کلیسیائی شہیدوں کی بات کر رہا ہوں. لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے. مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر، یعنی کہ اپنے کو نہیں لایا، روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑے دیکھ کر کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں. یوحنا نے دیکھا کہ آسمان پر ایک تخت ہے اور تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے. پھر ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کے الفاظ، مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب میں جائیں. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟ اس کی 61ویں آیت میں دیکھیں گے، 61 ورس، مارک چیپٹر 14 ورس 61، بلکہ 60 سے میں پڑھوں گا. دیکھا کہ پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے ہیں؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا. سردار کاہن نے اس سے پھر سوال کیا اور کہا کہ کیا تو استودا یعنی خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے ہوئے دیکھو گے. آمین. یوحنا کہہ رہا ہے کہ اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس تخت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے جو کہ اس تخت پر بیٹھا ہے. اس کے ساتھ اور کون کون بیٹھے گا؟ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 19واں باب، اس کی 25ویں آیت سے لکھا ہے کہ شاگرد یہ سن کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہو جائیں گے. تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس تخت پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو کوئی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. آمین. اور وہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تخت بھی لگائے جائیں گے، ابھی آگے جا کر اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اور شاگرد بھی بیٹھے. اور پھر یسوع نے کہا کہ جو غالب آئے وہ میرے ساتھ، ہم تیسرے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو غالب آئے مکاشفہ میں اس سے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھا ہوں. سو یسوع بھی تخت پر بیٹھا، اس کے شاگرد بھی تخت پر بیٹھے، اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ پھر جو لائق سمجھے جائیں گے وہ اس کے تخت پر بیٹھیں گے. اور میری خواہش ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ تخت پر
بیٹھیں، خداوند کے ساتھ شامل ہوں۔ 19واں باب دیکھیں، اور ہم کتنی دیر کے لیے بیٹھیں گے؟ ایک دن لیے بٹھائے گا سن خدا؟ نہیں، میرے ساتھ دیکھیں 19ویں باب میں مکاشفہ میں اور اس کی 4 آیت لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی، نہ اس کے بت کی یعنی مخالف مسیح کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھوں اور ہاتھوں پر لی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ 1000 برس تک ہم پھر تختوں پر بیٹھیں گے خداوند کے ساتھ، آمین۔ 1000 سال، اور پھر ہم آسمان کی جو آگے کی بات ہے یہ ہمیشہ کی، اس میں پھر چلے جائیں گے۔ تو تخت پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور لکھا ہے کہ جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عقیق سا معلوم ہوتا ہے، اور اس تخت کے گرد زمرد کی سی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے۔ اب یہ obviously تھوڑے مشکل لفظ آ گئے ہیں، یہ قیمتی پتھروں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر سے یہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں ان میں سے کیا نکلتا ہے؟ ان میں سے نور نکلتا ہے، روشنیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہیرے کا بنا ہوا ہے، سنگ یشیب کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عقیق کی طرح۔ کبھی وہ اس میں سے کسی اور کلر کی لائٹ نکلتی، کبھی کسی، یعنی اس کا جلال ایسا ہے کہ اس میں سے نور نکلتا ہے، آمین۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو اہل دانش ہوں گے وہ فلک پر نور کی مانند چمکیں گے۔ آدم جو تھا وہ باغ میں تھا، تو لکھا ہے کہ وہ ننگے تھے لیکن شرماتے نہ تھے، کیوں نہیں؟ کیونکہ ان میں سے نور نکلتا تھا، نور ان کو گھیرے رہتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ کتنی دیر کے لیے پہاڑ پر گیا تھا؟ 40 دن، اور پھر دوبارہ 40 دن کے لیے گیا تھا، 80 دن وہاں پہ واپس آیا، تو لکھا ہے کہ اس کا چہرہ کیا تھا؟ نور سے چمک رہا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ نہیں تھے سکتے، اور اس کو کیا ہوا کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑا۔ اور آدم تو رہتا ہی خداوند کی حضوری میں تھا، اس لیے وہ نور سے گھرے ہوئے تھے، اور جب گناہ کیا تو وہ نور ان سے جدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو احساس ہوا کہ ان کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، وہ ننگا پن ان کا نظر آیا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے تاریکی کو نور سے جدا کر دیا تھا، آمین۔ سو جب ہماری زندگی میں بدی یا تاریکی آ جاتی ہے تو نور ہم سے جدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تو یسوع جو ہے وہ نور کی مانند چمک رہا ہے، خداوند ہمارا جو ہے وہ چمکیلا، یسوع نور جو ہے، خداوند کا نور وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اور 1-2 کلر نہیں، لکھا ہے کہ دھنک کی طرح۔ دھنک کس کو کہتے ہیں؟ قوس قزح کو، رینبو کو دھنک کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر سے 7 طرح کے رنگ اس کے ارد گرد، تخت کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ یہ خدا کا تخت لگا ہے، باپ بیٹھا اور باپ کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک شخص نظر آ رہا ہے۔ اب یہ اگین میں بات آ رہی ہے، جو جیزس اونلی والے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں ایک شخص بیٹھا نظر آ رہا ہے، اگر باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے تو باپ کدھر ہے؟ تو اس کہتے ہیں یسوع ہی باپ ہے۔ آپ نے لوگ کہتے سنا ہوگا یسوع باپ، حالانکہ یسوع باپ نہیں، یسوع بیٹا ہے۔ باپ جو ہے وہ یہوہ باپ خدا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اب بتاتے ہیں کہ باپ کدھر ہے؟ وہ بھی اس تخت پر ہی بیٹھا ہے، لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، ٹھیک ہے۔ باپ ادھر ہی ہے لیکن اس کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے بیٹے کے۔ دنیا نے جب جب دیکھا ہے خدا کو، وہ بیٹے کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں 4 باب میں جائیں گے اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے 23ویں۔ مگر وہ وقت آتا ہے کہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ سو باپ جو ہے وہ روح ہے، روح کو کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر دیکھیں گے روح القدس کے بارے میں کہ روح القدس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا،
تیسری آیت میں دیکھیں، تیسرے باب کی، سوری یوحنا کی انجیل تیسرے باب کی 5ویں آیت سے، 6 آیت سے لکھا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ روح القدس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو صرف کس کو دیکھا ہے؟ بیٹے کو دیکھا ہے، کیونکہ بدن جو ہے وہ بیٹے کو دیا گیا۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب، بک آف ہیبروز چیپٹر 10 اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے کہ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، یعنی بیٹے کی بات ہو رہی، کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ آمین۔ سو واحد اقنوم جو ہے تثلیث میں، یعنی باپ بیٹا روح القدس میں جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کے پاس باڈی ہے، وہ بیٹا ہے، باپ جو ہے روح ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ روح القدس بھی جو ہے وہ روح ہے، روح کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ فرسٹ تیموتھی دیکھیں میرے ساتھ، پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ بائبل ساتھ ضرور لے کر آئے کریں، میں ایک دفعہ پھر کر رہا ہوں۔ جب تک ہمارے پاس خدا کا کلام نہیں ہوگا ہمیں کلام کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ یا نوٹ بکس ضرور لایا کریں اور لکھ لیا کریں، اگر آپ کو حوالہ جلدی جلدی نکالنے میں تھوڑا پرابلم ہے تو آپ ایٹ لیسٹ لکھ لیں، تاکہ گھر جا کر جو ہے وہ اس کو دوبارہ پڑھ سکیں اور آپ کو سمجھ آئے۔ اور یا ویڈیو ساتھ جو ہے ضرور چلا کر، جو بن رہی ہے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جائیں، اس کو ساتھ ساتھ پلے کریں اور دوبارہ حوالے نکال کر نشان لگا کر ان کو پڑھیں۔ لکھا ہے کہ بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہے، آمین۔ یہ باپ کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ تثلیث جو ہے وہ تو نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، تو اگر ایسی ہی بات تھی تو پرانے عہد نامے میں سے ہمیں کہیں دکھایا جائے کہ خدا کو باپ بیٹے اور روح القدس کی شکل میں دکھایا گیا۔ کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لے کے جب پانی سے نکلے تو باپ کی آواز آ رہی ہے اور بیٹا نیچے کھڑا، روح القدس بھی ہمیں جو ہے نا کبوتر کی مانند، حالانکہ وہ روح القدس کو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر کی شکل وہاں پر نظر آتی ہے، لیکن جب روح کی حالت میں ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ تو پرانے عہد نامہ میں کہاں پر تثلیث کا ذکر ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 48واں باب دیکھیں گے، 48 چیپٹر، آئزایہ چیپٹر 48 اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے کہ آئزایہ چیپٹر 48 ورس 16، ٹھیک ہے، نکال لیے۔ لکھا ہے کہ میرے نزدیک آؤ، خدا کہہ رہا ہے، اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پاشیدگی میں کلام نہیں کیا۔ کون کلام کرتا ہے؟ خدا۔ اب اگلی آیت پڑھیں بڑے غور سے، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا۔ یوحنا کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ اور یہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے خدا؟ کہ جس وقت سے کہ وہ تھا، باپ کی بات کریں، میں وہیں تھا، اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کون کون نظر آ رہا ہے؟ باپ، بیٹا اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے، یعنی کہ باپ نے اور روح نے بھیجا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا میں ہوں، میں تیرا خداوند ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو یہ کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، اور پھر ساتھ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے اور اس کی روح نے بھیجا، یعنی باپ نے اور روح نے بھیجا۔ تو اب یہاں پر تثلیث نظر آئی کہ نہیں ہے؟ آمین۔ امثال کی کتاب میں دیکھیں، بک آف پرووربس، کہاوتوں کی جو کتاب ہے، اس کے 30th چیپٹر کی ورس 4 دیکھتے ہیں۔ چلیں آج آپ کو بہت سارے لوگ جو تثلیث کے اوپر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں، ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ حوالے دیے جائیں۔
امثال کی کتاب بک آف پرووربس اس کا چیپٹر 30 ہے اور اس کی ورس 4 ہے. نکال لیے؟ لکھا ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. آمین. یہ میں نئے عہد نامہ میں سے آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ پرانے عہد نامہ میں آیتیں ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر تو جانتا ہے، یعنی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ کس نے کریٹ کیا سب کچھ. اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے، یعنی ہوا پاک خدا، اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. آمین. پھر میرے ساتھ دیکھیں بک آف ایکسوڈس، خروج کی کتاب، کوچ کی کتاب ہندی میں، اور ہم اس کا 34 چیپٹر دیکھیں گے، بلکہ 33 چیپٹر کی لاسٹ ورسز پڑھیں گے. موسیٰ اور خدا کا یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. یعنی موسیٰ اتنا قریب تھا کہ خدا اس کو نام لے کے بلاتا. ٹھیک ہے. تب موسیٰ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، یعنی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا. پھر خدا نے کہا کہ دیکھ میرے قریب میں ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا. جب تک میں نکل نہ جاؤں تب تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ تجھے دکھائی نہیں دے گا. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ خداوند یسوع سے یعنی بیٹے سے بات ہو رہی ہے، اور بیٹے کا جلال بھی اتنا ہے کہ موسیٰ چونکہ فانی بدن میں تھا تو اس نے کہا تھا کہ تو مر جائے گا اگر تو مجھے دیکھے گا. مجھے فرنٹ آن تو فل جلال میں نہیں دیکھ سکتا. You have to be in your یعنی کہ جلالی بدن میں ہونا تجھے پڑے گا، آسمانی بدن میں ہونا پڑے گا. اس کا حل پھر یہ نکالا کہ میں گزروں گا، میں ہاتھ تیرے اوپر رکھ دوں گا، جب میں گزر جاؤں گا تو میرا پیچھا دیکھے گا، جاتے ہوئے مجھے دیکھے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب موسیٰ گیا ہے اور وہاں پر خداوند کو اس نے پھر دیکھا تو 5ویں آیت میں لکھا ہے 34 چیپٹر کی، تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا. کون اترا ہے؟ خداوند اترا ہے. اور کس کے نام کے اعلان کر رہا ہے؟ خداوند کے نام کا. اب یہاں پر ہمیں کون کون نظر آ رہا ہے؟ باپ اور بیٹا، یعنی کہ بیٹا اس کے سامنے اترا ہے اور باپ کے نام کا اعلان کر رہا ہے. وہاں پر لکھا ہے خداوند اترا ہے اور خداوند کے نام کا اعلان کر رہا ہے. آمین. سو یہ جو سارا سلسلہ ہے. اور پھر اس نے کہا کہ خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا کہ خداوند خدا، خدائے رحیم، مہربان اور قہر کرنے میں دھیما. اب خدا خود کہہ رہے ہیں کہ خداوند خدا. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے سارا سلسلہ ہے. سو کیوں نہیں ہم دکھا سکتے؟ کیوں نہیں؟ بائبل بھری پڑی ہے ان تمام مثالوں سے جہاں پر خداوند کی تثلیث باپ، بیٹا اور روح القدس جو ہے نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں بار بار نظر آتے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ اور سمجھنے والا دل جب ہمیں ملے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دلوں کو اس کے مطابق کر سکتے ہیں. پھر ایک اور چیز میں دکھاؤں گا آپ کو کہ کئی دفعہ خدا نے اپنے جلال کو معدوم کر کے یعنی کہ بالکل کور کر کے لوگوں کے اوپر رحم بھی کیا، اور یسوع نے اپنا جلال، حالانکہ لوگ مر سکتے تھے لیکن خدا نے ان کو بچا کر وہاں پر اپنا آپ ان کو دکھایا. میرے ساتھ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایسا ہوا جہاں پر لوگوں نے خداوند کے تخت کو دیکھا. خروج کی کتاب اس کا 24واں باب، یہ یسوع مسیح کو یہاں پر دیکھا گیا دوبارہ. بک آف ایکسوڈس چیپٹر 24 اور اس کی 9 ورس سے ہم پڑھیں گے. تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا سا چبوترا تھا. خداوند کا تخت جو ہے وہ کس کلر کا ہے؟ نیلم، سیفائر. یہ آسمان کیوں نیلا ہے؟ یہ خداوند کے پاؤں
की चौकी के नीचे, यानी खुदा का तख्त आसमान है, नीलम का कलर यानी आसमानी कलर का उन्होंने देखा चबूतरा, और लिखा है कि जो आसमान की मानंद शिफाफ था और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। आमीन। सो खुदावंद को वहां पर देखा गया। वापस आते हैं मुकाशफा की किताब में। खुदावंद का तख्त हमें नजर आता है, धनक नजर आ रही है, वहां पर कौसे कज़ा नजर आ रही है, कलर्स नजर आ रहे हैं, खुदावंद का जलाल जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और मजे की बात यह है कि मूसा को दो लाइफ में काम नहीं कर सका था मूसा नबी, एक तो खुदा का जलाल नहीं देख सका था, और दूसरा क्या काम था जो वो नहीं कर सका था, जा नहीं सका था इसराइल की जमीन। लेकिन फिर एक दिन आया, वहां पर लिखा है कि मत्ती 18वें बाब में कि यकायक यीशु मसीह की शक्ल बदल गई और खुदा का जलाल जो था उसके अंदर से नजर आया, और क्या हुआ, वहां पर मूसा और एलिया खड़े थे। तो कौन सी जमीन पे मूसा खड़ा हुआ था तब? इसराइल की जमीन पे। जब तक मूसा गुनाह के बदन में था इसराइल में नहीं जा सका था, लेकिन जब वो जलाली बदन वहां पर मूसा रूह की हालत में, लेकिन उसको वहां पर इसराइल में भी जाना नसीब हुआ, और उसने मसीह के चेहरे को भी देख लिया, जो खुरूज की किताब में हम देख रहे हैं कि नहीं देख पाया। आमीन। और उसने जलाल में देखा, एलिया ने भी और मूसा ने भी। आमीन। कितना बड़ा जो है वो खुदावंद, कितना रहम करने वाला खुदा है कि उस वक्त मूसा को नहीं जाने दिया, लेकिन यीशु मसीह जब दुनिया में आ गया तो फिर मूसा को अलाउ हो गया। और वहां पर हम देखते हैं कि पहाड़ पर जब मसीह का चेहरा बदल गया, और लिखा है कि ऐसा सफेद हो गया उसके कपड़े भी और चेहरा भी, कि ऐसा कोई धोबी इतने कपड़े सफेद नहीं कर सकता दुनिया का, यानी कि सारा नूर जो था वहां पर नजर आ रहा था, और मूसा और एलिया साथ खड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। आमीन। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर कितने लोग बैठे हैं? 24 बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, सरसरी था, ये कौन है 24 बुजुर्ग? 12 शागिर्द और 12 इस्राएल के कबीले। हाँ जी, याकूब के 12 बेटे जो 12 कबीलों के सरदार हैं, और 12 शागिर्द हैं। उसका सबूत भी आपको दे देता हूँ। मुकाशफा की किताब 21वें बाब में जाएंगे, और उसके 9वीं आयत में पढ़ेंगे। अब खुदा के तख्त को आप ज़हन में रखें, संगे यशब यानी हीरों का तख्त है, हकीक सा मालूम हो रहा है, ठीक है। और शहर को देखें 9वीं आयत से, जो कि नया यरूशलेम होगा। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने मुझसे आकर कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया, और उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी, हीरे की माने था, जो बलोर की तरह शिफाफ हो, यानी कि वो उसी मटेरियल का बना हुआ था जिस मटेरियल से खुदावंद का तख्त बना हुआ है। आमीन। यानी नया यरूशलेम जो है, जहां पर हम रहेंगे, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो सारे मकान साढ़े इट्टा गारियाना नहीं बने होंगे, वो सारा कुछ जो है उस मटेरियल से ही बना होगा जिससे खुदावंद का तख्त बना हुआ है। आमीन। संगे यशब यानी हीरो से, जवाहरात से वो बना है। और फिर लिखा है कि जो बलोर की तरह सिफाफ हो, और शहर की पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 जनूब और 3 मगरिब की तरफ। और शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे। तो नया यरूशलेम जो है, उसके दरवाजों पे जो नाम लिखे हुए हैं वो 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं, और जब हम दरवाजे के पास आते हैं तो उसकी जो बुनियाद पर नाम लिखा है वो शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं। आमीन। तो ये जो 24 बुजुर्ग हैं, ये लोग हैं, क्योंकि वो खुदावंद के साथ उस शहर में बैठे हैं। और लिखा है कि सफेद पोशाक बैठे, और उनके सरों पर सोने के ताज थे, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, और ये खुदा की 7 रूहें हैं।
اب میں نے آپ کو پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو 7 روحیں ہیں خداوند کی، یہ 7 چراغ جن کو کہہ رہے ہیں، یہ 7 لیڈرز ہیں، یہ کون ہیں؟ بیسیکلی these are 7 archangels، یہ مقرب فرشتے ہیں جو خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ خداوند کے سامنے کھڑے ہونے والے فرشتے ہیں۔ زکریا کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، زکریا 4 باب کی 2 آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ اس نے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا میں سونے کا ایک شمع دان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں ہیں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دائنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھے کلام کرتا تھا پوچھا ہے، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے میرے آقا۔ تب اس نے کہا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ تو نہ زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ یہ خداوند کی 7 آنکھیں ہیں جو خداوند کی ساری زمین کا جو ہے وہ جا کر سیر کرتی ہیں۔ یہ جو 7 فرشتے ہیں، ہم میں سے کچھ کے نام ہم کو آتے ہیں مقرب فرشتوں کے، کوئی بتا سکتا ہے؟ میکائیل فرشتہ بہت بڑا فرشتہ ہے، جبرائیل فرشتہ، اور کوئی؟ اسرائیل، اسرائیل نہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل موت کا فرشتہ ہے نا، اس کا بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ وہ سرافیم تو ان کی قسم ہے۔ 3 طرح کے فرشتے ہیں، ترافیم جو کہ 2 پروں والے ہیں، اور کروبیم جو کہ 4 پروں والے ہیں، اور سرافیم جو کہ 6 پروں والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا۔ 7 فرشتے ہیں۔ ایک کتاب ہے جو کہ لاسٹ بک آف بائبل ہے، جو یسوع مسیح کے زمانہ میں بائبل میں کا حصہ تھی، لیکن جب وہاں پر رومی حکومت کی وجہ سے تتر بتر ہوئے تو وہ بک کھو گئی تھی، جس کا بائبل میں ذکر بھی ہے۔ یہودا کے خط میں اس کتاب کا ذکر ہے، ہنوک کی کتاب۔ ہنوک نبی جو سب سے پہلا نبی تھا، نوح کا جو پردادا تھا، جس نے جو خداوند کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اس نے ایک بک لکھی تھی، اور اس نے وہاں پر فالن اینجلز کا بھی ذکر کیا تھا۔ وہاں پر ان 7 فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہودیوں کی اور کتابوں میں بھی ان 7 فرشتوں کا ذکر ہے، اور کیتھولک جو 1-2 بکس ہیں ان میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن جو ہمارے پاس اس وقت 66 یہ بکس ہیں ان میں سب کے نام نہیں لکھے، لیکن 7 فرشتوں کا ذکر ہے۔ لیکن نام میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ایون دو یہ ببلیکل سورسز سے نہیں سارے ہیں، لیکن یہ نام جو ہے یہ کریکٹ ہیں۔ جبرائیل جو ہے وہ فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ۔ سب سے بڑا جو ہے وہ میکائیل ہے، بیسیکلی جو سردار ہے فرشتوں کا، اور جس کے نام کا مطلب ہے there is no one like God، خدا کی مانند کوئی نہیں۔ میکا جو لفظ عبرانی کا ہے، اس کا مطلب ہے no one like him، اور ایل جو ہے وہ خداوند الوہیم کا نام ہے۔ جبرائیل جو ہے یا گیبریل جس کو ہم کہتے ہیں، یا گبریل کہتے ہیں عبرانی میں، اس کا مطلب ہے the power, the strength of God، خدا کی قوت۔ سو جب آپ یہ دیکھیں کہ شہروں کو سٹرائک کیا گیا تھا، سدوم اور عمورہ کو، تو وہاں پر جبرائیل اور میکائیل تھے 2، ٹھیک ہے؟ اور خدا یسوع مسیح ساتھ آئے تھے ابراہیم سے بات کرنے کے لیے، اور وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ وہاں پر خدا نے اپنی قوت کے ساتھ جو ہے وہاں پر اٹیک کیا تھا۔ اور جبرائیل فرشتہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم مقدسہ کے پاس بھی آتے ہیں، زکریا وغیرہ کے پاس بھی جبرائیل فرشتہ نظر آتا ہے۔ اور تیسرا جو فرشتہ ہے وہ رافائیل ہے، جس کا مطلب ہے خداوند کی شفا، ٹھیک ہے؟ یہوہ رافع جیسے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رافائیل یعنی خداوند کی شفا۔ اور چوتھے فرشتہ کا نام ہے اوریل۔ اور جو ہے اس کو عبرانی زبان میں آگ کو کہتے ہیں، روشنی کو، نور کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے خدا کا نور یا خدا کی آگ، اور لکھا ہے کہ خدا نے آسمان پر سے آگ برسائی، تو وہ جو آگ کا جو کنٹرول ہے وہ اس فرشتے کے پاس ہے۔ اس طرح پھر پانچواں فرشتہ جو ہے راگویل ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا مطلب ہے چرواہا یا خدا کا دوست یا سیکرٹس آف دی لارڈ، یہ خدا کی جو بھید کی باتیں ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اور یہ یعنی کہ فرشتہ جو ہے یہ کھڑا ہوتا ہے خداوند کی ذمہ۔ اور چھٹا فرشتہ جو ہے وہ سراکائل ہے یا سوریل ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا حکم، کمانڈمنٹس، خداوند کے احکام کی جو حفاظت کرتا ہے، وہ یہ ہے۔ اور ساتواں فرشتہ ہے وہ رامیل یا یرمیل ہے۔ یرمی کا جیسے یرمیا لفظ ہے، یرمیا، اس کا مطلب ہے خدا کا رحم، رحمیل۔
اس کا مطلب ہے خدا کا رحم کرنے والا جو ہے وہ خداوند رحم کرنے والا خدا ہے، اور یہ فرشتہ بھی خداوند کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح دو اور فرشتے بھی خداوند کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ان میں سے ایک تھا جس کو ہم لوسیفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہلیل بن شخار اس کا عبرانی کا نام ہے، جس کا ذکر ایزیکیل کی کتاب میں، میرے ساتھ دیکھیں ایزیکیل کی کتاب، اس کا 28واں باب، اور اس کی 12ویں آیت لکھا کہ آدم ذات سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اس سے کہہ کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو عدن میں خدا کے باغ میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر سے تیری پوشش کے لیے تھا، مثلا یاقوت سرخ، پخراج، الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی، زبرجد، نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ، اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائش سے ہی جاری رہی، تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، پر تو اپنی پیدائشی کے روز سے اپنے راہ و رسم میں کامل تھا، اور لکھا کہ جب تک کہ تجھ میں ناراضگی نہ پڑی، اور لکھا ہے کہ تیرا جو دل جو ہے تیرے حسن پر گھمنڈ کرنا شروع ہو گیا، اور اس کے دل نے جو ہے وہ اس کو دھوکہ دیا، اور یہ وہ فرشتہ تھا جو خدا کے تخت کے اوپر سایہ افغن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ایسے کور کرتا تھا، پرستش کو جو ہے یہ ورشپ کے اوپر جو ہے میوزک کے اوپر جو ہے یہ فرشتہ تھا، اس کا نام تھا ہلیل بن شخار، یعنی کہ صبح کا ستارہ، صبح کے ستارے کا بیٹا، حزقیل 28واں باب، اور ایک اور اس کے حوالہ لکھ لیں یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب، اور اس کا یہاں پر نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کی 12ویں لکھا ہے اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا، ٹھیک ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کر لوں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا اور بادلوں پہ چڑھ جاؤں گا، یہ سارا۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے نا صبح کے ستارے، اس کے لاطینی زبان میں یا لیٹن زبان میں جو ترجمہ ہے وہ ہے لوسیفر، یعنی کہ لومیننٹ سٹار، سب سے چمکدار ستارہ، اور عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ ہے ہلیل بن شخار، یعنی کہ the Lord of the Dawn۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو بادشاہ ہے اب وہ لوسیفر ہے، جو اللہ ہے وہ لوسیفر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں، جو مسلمان پڑھتے ہیں، یہ جو آخری 4 صورتیں ہیں جن میں سورۃ الاخلاص وغیرہ اور سورۃ الفلق جو ہے، اس میں لکھا ہے کہ the Lord of the Dawn، یعنی اللہ جو ہے وہ صبح کا ڈان ہے، لکھا ہے کہ تو مجھے اس بدی سے، اس ایول سے محفوظ کر جو تو نے بنائی ہوئی ہے اور جو تو لوگوں پر لے کر آتا ہے۔ خدا لوگوں پر ایول تو نہیں لاتا نا، لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تو نے لوگوں پر لے کر آیا ہے۔ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں مسلمان؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھ پر سے بدی یا بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، تو اس میں لکھا ہے کہ میں تیری ایول سے پناہ مانگتا ہوں، تیری بدی سے پناہ مانگتا ہوں، اے صبح کے یعنی کہ لارڈ آف دا ڈان۔ اور یہی لفظ جو ہے وہ ابلیس کے لیے یوز ہوئے ہیں۔ بائبل میں کہاں پہ لکھا ہے کہ ابلیس کو پھر گرا دیا گیا تھا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کے 12ویں باب میں جائیں گے، جنگ ہوئی تھی پھر آسمان پر، جب یہ ہوا اس کا ذکر پڑھیں گے۔ 12واں باب کی 7ویں آیت لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی اور میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، ہلیل بن شخار سے، ٹھیک ہے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حوالہ، اور پھر لکھا ہے کہ پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ تم پر خوشی مناؤ آسمانوں کیونکہ یہاں سے چلا گیا، اور یہاں پر ایک جگہ پر بائبل میں لکھا ہے کہ 1/3 فرشتے جو ہے اس کے ساتھ
گرا دیے گئے. اس کی جو دم تھی اس نے 1/3 جو ہے وہ ستاروں کو اپنے اندر لپیٹا اور وہ اس نے اپنے دم کے ساتھ جو ہے 1/3 فرشتوں کو بھی سمیٹ لیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے دیکھتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیں, اس تخت کے سامنے واپس چوتھے باب میں جاتے ہیں. اس کو میں ایکسپلین ساری سچویشن کو کرتا ہوں کہ کیا ہوا. یہ بہت ڈیپ سٹڈی ہے, اس کو میں بالکل تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اگر ہم آگے جا کر پڑھیں گے اس کو ایک اور میں کرنا چاہوں گا سیشن اس کا. لکھا ہے کہ تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار کھڑے تھے جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے, پہلا جاندار ببر کی مانند, دوسرا جاندار بچڑے کی مانند, تیسرا جاندار انسان کا سا اور چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں, اور رات دن بغیر آرام کیے یہ وہ کہتے رہتے ہیں قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے. اب ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا 6 پروں والے جو لوگ تھے وہ یسایہ نبی کی کتاب. یہاں پر 4 جانداروں کا ذکر ہے, یا جو میں نے 7 فرشتوں کا بتایا ان میں سے 4 جو ہیں وہ میجر ہیں جو خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی میں ڈیٹیل نیکسٹ سرمن میں بتاؤں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. یہ جو 4 ہیں یہ جبرائیل, میکائیل, رفائیل اور یوریل ہیں. ٹھیک ہے, یا اوریل ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ 1/3 فرشتے گرا دیے گئے تھے. 1/3 of angels were fallen. ٹھیک ہے, 1/3. سو ٹوٹل جو فرشتوں کے گروہ تھے یا ٹوٹل لیڈرز جو تھے فرشتوں کے, بادشاہ جو تھے, وہ 6 تھے. ان میں سے 1/3 چلے گئے, یعنی 1/3. اگر ہم 6 کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں تو کتنے ملتے ہیں؟ 2. ٹھیک ہے, یعنی کہ 4 رہ گئے آسمان میں. جو 4 جاندار جو ہیں یہ 4 ہیڈ اینجلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو خدا کے سپہ سالار ہیں. 2 جو ہیں وہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے, وہ چلے گئے تھے. ایک کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے, وہ کون ہے؟ ابلیس ہے. ٹھیک ہے, جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں, لوسیفر کہتے ہیں, یا ہلیل بن شخار اس کا نام تھا. ایک اور فرشتہ ہے جو کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور بہت بڑا فرشتہ ہے جس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی ہوا تھا, غلط نام لیا گیا تھا, اسرائیل کسی نے بولا تھا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ دیکھیں اس بڑے فرشتے کا ذکر. میں بتاتا ہوں کہ اس کا اصل نام کیا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 11ویں آیت, ریولیشن 9:11 لکھا ہے کہ اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا. اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپولیون ہے, یعنی کہ the destroyer, ہلاک کرنے والا. اور اس کا ایک اور نام بھی ہے. میرے ساتھ دیکھیں بک آف لیویٹیکس. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے. جب کفارے کی قربانی دی جاتی تھی یوم کفارہ پر, کیا کرتے تھے کہ 2 مینڈے لیتے تھے یا بکرے لیتے تھے, دونوں بالکل ایگزیکٹلی ایک جیسے ہوتے تھے دیکھنے میں, اور ان کو ایک قربانی کنسیڈر کیا جاتا تھا, ایک بکرا کنسیڈر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ان میں سے لکھا ہے کہ ایک کو قربان کر دیا جاتا تھا اور ایک کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا. اور وہاں پر ایک فرشتے کا ذکر ہے یا ایک ایسی بندے کا ذکر ہے جس کے لیے چھوڑا جاتا تھا. لکھا ہے کہ 7ویں آیت میں 16 باب احبار 16 اس کی 7ویں آیت بک آف لیویٹیکس چیپٹر 16 ورس 7 لکھا ہے کہ ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدا کے حضور کھڑا کرے, اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے. ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری کس کے لیے؟ عزازیل کے لیے. ٹھیک ہے, بہت ساری آپ نے یہ کبھی نام سنا ہے عزازیل؟ نہیں, یہ بیسیکلی موت کا دوسرا نام ہے. موت بھی ایک فرشتہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ موت جو ہے, جس کو ہم جب مسلمانوں نے, چونکہ پرابلم یہ ہے کہ بہت ساری سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ملتی تھی ان کے جو لیڈر تھے ان کو, تو نام غلط کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو عزازیل کو اسرائیل بنایا ہوا ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں یہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کا ایک نام عزازیل ہے اور عبدون یا اپولیون ہے, اور اس کا کس چیز کے اوپر اختیار ہے؟ اتھا گڑھے کے اوپر, عالم ارواح کے اوپر, جہاں پر روحیں رہتی ہیں, وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا. اور پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب دیکھیں, اور اس کی 24ویں آیت. بلکہ 20ویں آیت سے پڑھوں گا. دیکھیں کہ فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا, کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئے گی.
جس طرح آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اور اس کے بعد آخرت ہوگی، اور اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو یعنی خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اب یہ ابلیس یعنی کہ جو کہ ایک فرشتہ ہے، شیطان یا لوسیفر، اس کا انجام لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور اس گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اس کے بعد کتابیں کھولی گئیں اور سارا کچھ ہو گیا۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، ورس کو غور سے پڑھیں، پھر موت اور عالم ارواح کہاں ڈالے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ موت جو ہے اٹس اے پرسن، اس کو آگ کی جھیل، اگر موت جو ہے وہ صرف ایک ایکسپریشن ہے، ڈیتھ جو ہے اگر صرف ایک کہہ لیں کہ ایک سٹیٹ ہے کہ ہم مر کے چلے جائیں، تو پھر یہ کس کو آگ کی جھیل، موت کو کوئی آگ کی جھیل میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ موت جو ہے یہ ایک فرشتہ ہے، ابلیس بھی ایک فرشتہ ہے اور موت بھی ایک فرشتہ ہے، اس کا نام عزازیل ہے، یا اس کا نام مکاشفہ کی کتاب میں جو دوسرا نام لکھا گیا کیونکہ کئی فرشتوں کے ایک سے زیادہ نام ہیں، تو اس کا نام ابدون ہے، ڈسٹرائر، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ ابلیس کے ساتھ آسمان میں کھڑا ہوا تھا۔ دو لیڈر فرشتے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے گروہ کو لے گئے تھے، یعنی 1/3 اینجلز کو وہ ساتھ گرا دیا تھا انہوں نے، ان کے اینجلز جو تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ٹوٹل 6 بڑے سپہ سالار تھے، جن میں سے 4 اب خدا کی حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں، جن کو 4 جاندار کہتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ میسج میں بتاؤں گا کہ کیا ہے، لیکن ان میں سے 2 جو ہیں وہ گرا دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ابلیس ہے اور دوسرا کون ہے؟ موت ہے۔ یہ 2 سیپریٹ اینجلز ہیں، ان کو آپ مکس نہ کیجئے کبھی۔ موت از این اینجل جس کا نام عزازیل ہے، جس کو لوگ اسرائیل کہتے ہیں بیکاز آف اسلامک بیک گراؤنڈ، تو وہ سمجھتے ہیں موت دا فرشتہ جڑا ہونا اسرائیل ہے نا، اس کا اصل نام عزازیل ہے، اور یہ جو ہے یہ ابدون ہے، اتھا گڑے کا فرشتہ ہے موت جو ہے۔ اور سیٹن جو ہے، ابلیس جو ہے، لوسیفر جو ہے، وہ ایک سیپریٹ فرشتہ ہے، وہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ یہ جو ہے یہ روحیں پھاڑ پھڑ کے سڑتا ہے اتھا گڑے اور عالم ارواح میں۔ These are 2 separate angels۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے جو خدا کے سامنے جو 4 اینجلز کھڑے ہیں بڑے والے، وہ ہیں جبرائیل، میکائیل، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب جبرائیل اور میکائیل جب کھڑا ہوا تھا تو کیا ابلیس اور اس کے ساتھ موت جو تھی، عزازیل جو تھا اس وقت، تو وہ بھی اچھا فرشتہ ہی تھا کیونکہ تب موت نہیں تھی دنیا میں، تو کیا اس کے اوپر غالب آ سکے تھے؟ نہیں آ سکے تھے۔ اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ یسوع مسیح بھی ان سب پر غالب آیا، ٹھیک ہے، اپنے تمام دشمنوں کو وہ نیست کر دے گا۔ اور دشمنوں کو نیست کرنے کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم ہے، آمین۔ اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں۔ سو آج ہم نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 4 باب کی کہہ لیں کہ 6 آیتیں پڑھی ہیں، پہلی 5 آیتیں یا 6 آیتیں پڑھی، 5 آیتیں سوری پڑھی، اور باقی جو 6 آیتیں ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ God bless you. آمین۔ Thank you.